ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج ہم علم بدیع کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح تلمیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تلمیح کے لفظی معنی ہے اشارہ کرنا، لیکن ادبی اصطلاح کے طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ نظم یا نثر میں لکھنے والا اپنے موضوع کے حسب حال اگر کوئی آیت قرآنی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخی واقعہ یا روایت نقل کرنا چاہیں تو اسے پورا نقل کرنے کی بجائے چند الفاظ کے ذریعے سے اس واقعہ وغیرہ کی طرف اشارہ کر دے۔ یہ الفاظ عام طور پر اس واقعے کا خلاصہ اور لب لباب ہوتے ہیں، جیسے یہ شعر ملاحظہ کیجیے: آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ شعر پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پختہ ایمان اور کامل یقین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ نمرود کی دہکائی ہوئی آگ کے شعلوں سے بھی ہراساں نہ ہوئے، اور جب انہیں اس بھڑکتی آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی علامت اور پرسکون ٹھنڈی ہو کر گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھی ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مضبوط ہو تو غیر مسلم قوتوں کی بھڑکائی ہوئی فتنہ، فساد اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کی آگ ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مندرجہ بالا پورا واقعہ انہوں نے ایک مصرعے میں سمو کر رکھ دیا، اور اسی چیز کا نام تلمیح ہے۔ اگر صرف آتش نمرود، نار نمرود، گلزار ابراہیم یا گلزار خلیل وغیرہ کہہ دیا جائے تو بھی سارا واقعہ نگاہوں میں گم جاتا ہے۔ یہ تمام تلمیحات اس واقعے سے متعلق ہیں۔ اب آئیں چند مشہور تلمیحات اور ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ تاریخی تلمیحات میں سے کچھ تلمیحات ہیں: اورنگزیبی مشہور ہے کہ جب اورنگزیب عالمگیر نے گولکنڈہ کا محاصرہ کیا تو اسے بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر محاصرے کو طول دینا پڑا۔ آب و ہوا کی خرابی کی بدولت اہل لشکر کے پھوڑے نکل آئے، جو علاج کے بدولت مدت تک ہرے رہے۔ چنانچہ وہ سوداوی پھوڑا جو ہرا رہتا ہے اور کئی سال تک ٹھیک ہونے میں نہیں آتا، اورنگزیبی کہتے ہیں۔ اورنگزیبی کے بعد اگلی تلمیح ہے اورنگ سلیماں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کی حکمرانی انسانوں اور جنوں کے علاوہ پانی، ہوا، خشکی اور تری کے جانوروں پر بھی تھی۔ آپ پرندوں کی بات سمجھتے اور جنات پر قابو رکھتے تھے۔ ہوا آپ کا اورنگ یعنی آپ کا تخت لے کر چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ ملکہ سبا آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ نے خواہش ظاہر کی کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت ان کے پاس آ جانا چاہیے۔ چنانچہ ایک صاحب علم الکتاب کے کہنے سے پلک جھپکنے میں تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ تخت سلیمان، بلقیس و سلیمان، ہدہد اور سلیمان، خاتم سلیمان، اورنگ سلیماں وغیرہ وغیرہ تلمیحات اسی واقعے کی یاد دلاتی ہیں۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اسی طرح ایک اور تلمیح ہے ابن مریم۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے بن باپ کے پیدا کیا اور انہیں بیماروں کو شفا دینے اور مردوں کو زندہ کرنے کے دو اہم معجزے عطا کیے۔ تلمیح مسیح اور مسیحائی بھی اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اسی طرح ایک اور تلمیح ہے آب حیات۔ آب حیات مشہور ہے کہ کوہ کاف یا ظلمات میں ایک ایسا چشمہ پایا جاتا ہے
جس کے پانی کا ایک گھونٹ پینے سے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ گھنے اور تاریک جنگل میں ہونے کی وجہ سے یہاں ہمیشہ گٹھا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر اس چشمے کی تلاش میں نکلے۔ خضر تو اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور حیات دوام حاصل کر گئے، مگر سکندر محروم رہا اور حیات طبیعی کے خاتمے کے بعد موت کی آغوش میں چلا گیا۔ آب بقا، آب حیواں، آب خضر، چشمہ خضر، چشمہ زندگی، چشمہ ظلمات اور چشمہ حیواں وغیرہ وغیرہ تلمیحات اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ میں پلا جو ماں حاصل کائنات ہے، وہ میں پلا جو ماں حاصل کائنات ہے، زاہد کو موت ہے مجھے آب حیات۔ اسی طرح ایک اور تلمیح ہے آتش نمرود۔ آتش نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم بت پرست تھی۔ نمرود کو خدائی صفات کا مظہر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ جھوٹے خداؤں کو برا کہنے کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوانے کا پروگرام بنوایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس آگ کا سینک دور دور تک محسوس ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آگ گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت رہے۔ اقبال نے اسی سمت اشارہ کیا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحاں مقصود ہے۔ عذاب دانش حاضر سے بے خبر ہوں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ تو آتش نمرود سے واقف نہیں سعدی، اس آگ میں کھلتے ہیں گلاب اور ترکے۔ اسی طرح ایک اور تلمیح ہے آتش موسیٰ۔ آتش موسیٰ وہ آگ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نظر آئی تھی۔ آپ آگ لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید میں اس آگ کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اسی طرح ایک اور تلمیح ہے بز اخفش۔ کہتے ہیں کہ ایک مشہور صوفی نے ایک بکری پال رکھی تھی۔ وہ عربی افعال کی گردانیں بکری کے سامنے دہرایا کرتا۔ اگر بکری سر ہلا دیتی تو سمجھتا کہ سبق درست ہے اور یاد ہو گیا۔ بصورت دیگر وہ سبق کو نئے سرے سے رٹنا شروع کر دیتا۔ جس وقت بکری کو ذبح کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا بیجا غائب ہے۔ اسی وجہ سے ایسا آدمی جو بغیر سوچے سمجھے گردن ہلا دے اسے بز اخفش کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تلمیح کی تعریف اور چند تلمیحات کی وضاحت کی گئی۔ اگلی ویڈیوز میں کچھ اور تلمیحات کی وضاحت کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔